اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، جن کی اشکال حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوں گی۔ ان کے جلوس میں خواجہ آصف کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری مخلوق یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی محض پہچان نہیں سکے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں 2 دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ میرے آقا کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر میرے آقا کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید میرے آقا کا یہ والا دانت شہید نہ ہوا ہو، پھر اپنا دوسرا دانت توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جوں جنون میں موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ناممکن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کروایا، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدنی عاشق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو قرب رسول اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے سے روک کے رکھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ نابینا تھی اور ان کی خدمت کرنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمانے سے قبل حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرا خرقہ میرے دوست اویس کرنی کے پاس پہنچانا اور ان سے امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خرقہ مبارک لے کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرا کر اپنا اور اپنی نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا، اے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ خرقہ مبارک کا تحفہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لائیے یہ خرقہ مبارک مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب انہیں خرقہ مبارک دیا گیا تو وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ عزی میں عرض کی، اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ مبارک نہیں پہنوں گا جب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں خرقہ مبارک نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد کو بخش دیا ہے۔ عرض کیا، ہے میرے پروردگار، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ آپ ابھی یہ التجا کر ہی رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آ گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟
اگر آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ خرقہ مبارک نہیں پہننا تھا جب تک میں اپنے آقا کی ساری امت کو بخشوا نہ لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ نے میری سفارش پر میرے آقا کی ساری امت کو بخش دینا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پر سایہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب۔ شکریہ۔